اپنا بابا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس ٹائم کیا کرو لعنت اللہ۔ ہاں اتنا متکبر کہ تو کہہ رہے کہ میں تمام لوگوں کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پہ ہے؟ کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ میرا پاؤں سارے صحابہ کی گردن پہ ہے؟ جس پہ تم سبحان اللہ پڑھتے ہو لعنت اللہ پڑھنا چاہیے تھا، وہاں تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، وہاں تمہیں تکبر نہیں نظر آتا؟ تو وہ بھی تو ہے ہی بالکل بکواس ہے، وہ تکبر ہے اصل میں، جب آپ کسی کو نیچا دکھائیں۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے، یہ اصل تکبر ہے اور اس پر لعنت اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس پر مرزے نے سوال کیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پر ہے۔ اب آئیے مرزے کے اپنے فتوے کے مطابق ہم خود مرزے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے مرزے کے اسی قسم کے دعوے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ فتوے خود مرزے پر سچے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو، ہیں سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہے یہ سرکار بابا تو ہے جنہیں سارے بابے لوٹش باندھ کرتے ہیں۔ ہاں او بابا سب تو بڑا بابا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا۔ اور مولویوں بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی میری اکر وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ بات کہنا آسان ہے، لاجیکلی آپ ہمارا مقدمہ ذرا لے جائیں گورے کی عدالت میں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ وہ ساری خوبیاں جو خوبیاں آپ ایک عالم دین یا دینی پیشوا کے اندر آبزرو کرتے ہیں وہ کسی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو تف نہیں ہے پھر ایسی سوچ کے اوپر جو ہم نے صدیوں سے ان لوگوں کو اتنا بڑا سمجھا ہوا تھا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں 1200 سال میں جو یہ کہتا ہو کہ سارے مکاتب فکر کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ تو پھر اگر میں کہوں پھر مجھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1200 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں گزرا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، کوئی لاجیکل بات کریں، کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی، کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے، پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا۔ جیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت، صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین، اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹرا میں تو نہیں ٹرتا، تسی لے کے آؤ نا۔ یا میرا کلپ دیکھ لیں، میں نے ان کے 14 طبق نہیں 28 طبق روشن کر دیے، بلکہ 1400 طبق روشن کر دیے۔ 1400 سال میں اگر کہیں تھے نا طبق ان کے، میری بات مکمل ہونے دیں، بیچ میں نہ ٹوکا کریں، کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا اس وقت۔ جو اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے نا، جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، میں نے کوئی رٹا نہیں مارا ہوا۔ جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے، قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو، دیکھیں نا کیسا قتال ہے، زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کوئی بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے، کہتے ہیں زندہ لاش ہے۔ تو یہ سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے۔ تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشست ثانیہ ہونی ہے۔ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، اگر نبی علیہ السلام کی پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا، تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹ پٹ نکلنی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا، سیدھی سی بات ہے۔ ہر بندے کو اپنے فرقے سے اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے، اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے، کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے، اور لوگ اس کی بات نیگیٹیولی سنیں بھی اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے ساڑھے بابے غلط سن، یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ امپاسبل کام تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا، اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے۔ ناظرین، چند ایک نمونے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ مرزا کس طرح بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور مخالفین کی، علماء کی کس طرح تحقیر کرتے ہیں۔ تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ اب آپ فیصلہ خود کریں۔ مرزا جو فتوے لگا رہا تھا کہ جی یہ کہنا کہ میرا پاؤں اولیاء کی گردن پر ہے، یہ اصل تکبر ہے، اس پر لعنت اللہ کہنا چاہیے۔ کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، کیا صحابہ نے کبھی اس طرح کے دعوے کیے جس طرح مرزا کے دعوے آپ کے سامنے آئے ہیں؟ اور کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ اور کیا مرزا اپنے ان دعووں کی وجہ سے خود اپنے اصول کے مطابق لعنت اللہ کا مستحق نہیں بنتا؟